اللہ کے آگے کون کھڑا ہوا؟ یا ابلیس کھڑا ہوا، یا فرعون کھڑا ہوا، یا عمران خان کھڑا ہوا؟ نہ جھکنے والا ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، نہ جھکنے والا تو وہ شیطان ہے، ابلیس فرعون ہے، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، کہتا ہے میں خدا ہوں۔ اس نے کہا تو خدا تو لوگوں کو موت اور حیات دیتا ہے، اس نے کہا دو بندے لائے ہوں، ایک آرڈر کیا کر دو، دوسروں کو چھوڑ دیا، میں تمہارے منہ پہ پھر ماروں نا منافق جھوٹے۔ تو مجھے یہاں بیٹھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پہ ٹھپا لگایا؟ تو آپ کیا کر رہے تھے ایڈمن صاحب اس ٹائم پہ؟ آپ کیا یہ آپ نے تو آپ میری باری آگے، میں نے پرویز مشرف کو کیا لکھا تھا کہ تم ہلو ایڈمن صاحب آواز نہیں آ رہی، ایڈمن صاحب آواز نہیں آ رہی، ایڈمن صاحب میں نے پرویز مشرف کو لکھا تھا آواز نہیں آ رہی ایڈمن صاحب یار ایڈمن صاحب کیا ہو گیا یار۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف یوتھ ویو۔ میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے 83 سالہ نوجوان ایڈمرل جنرل جاوید اقبال صاحب موجود ہیں۔ سر شکریہ، بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ آج میں نے کہا کہ ہم ایک ایڈمرل سے بات کر رہے ہیں، اس ایڈمرل سے جس نے اپنی ساری عمر جنگیں لڑیں، ساری عمر فائٹ ہی کی۔ اگر ہم سارا کرکس نکالیں آپ کو تو ساری عمر جنگ لڑتے رہے، ابھی بھی لڑ رہے ہیں آپ کافی جنگیں، ہمیں پتہ ہے اس بات کا۔ تو ایڈمرل صاحب میں آپ سے، کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے اور زیادہ تر کامنٹس ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ ہمیں جی ایڈمرل صاحب کے ایکسپیرینس سے کوئی بات بتائیں، تو ایڈمرل صاحب آپ مجھے بتائیں ایجپٹ گئے آپ کبھی؟ میں گیا ہوں ایجپٹ، میں ٹیونس میں سفیر تھا، تو ٹیونس سے 4 قدم کے فاصلے پہ جو ہے ایجپٹ ہے، اور یہ سارا نارتھ افریقہ یہ بنی نوع انسان کی ہسٹری کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہنیبال جو تھا، جو ٹیونس سے ٹھیک ہے، وہ گیا تھا اوور، اس نے کراس کیا اسپین، اسپین سے فرانس، فرانس سے اٹلی اور روم تک ہاتھی لے گیا۔ ٹھیک ہے، آپ امیجن کریں ان لوگوں کا ڈٹرمنیشن، ان ہاتھیوں کو پہاڑ کے اوپر سے لے جانا۔ یا آپ دیکھ لیں ابھی ترکوں کا دیکھ لیں کہ یعنی انہوں نے اپنا کیسے پہاڑوں کے اوپر سے جو بحری جہاز ہے جس پہ توپیں لگی ہوئی تھیں، اس کو یعنی صابن اور موم لگا کے بحری جہاز کے اوپر سے لے جا کے وہ کانسٹنٹائن نوپل کو، جب انہوں نے یعنی کہ جہاں سے آ ہی نہیں سکتے تھے سمندر سے، ادھر سے جہاز کی ڈائریکشن سے جا کے فائر کیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ انسان کے ذہن کی آدمی جو ہے اس کو، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ مصر کی بات کرتے ہیں تو اہرام مصر دیکھ لیں۔ اہرام مصر کیا؟ اہرام مصر وہ جو تکونے بنی ہوئی ہیں، جو پیرامڈز ہیں، جو پیرامڈ آف گیزا، جی ٹھیک ہو تو گیا۔ آپ دیکھ لیں، اور مصر دیکھ لیں بذات خود کہ یہ کب آئے، کون آئے، کس نے بنائے اتنے، اور یہ آج تک جو ہے اس پہ مطلب کوئی ڈیفینیٹ بات نہیں ہوئی ہے کہ یہ پیرامڈ کیسے اور بنے پھر آپ انہی فرعون جو ہیں ان کی باتیں سنیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف تو وہ کلیوپیٹرا ہے، دوسری طرف وہ فرعون ہے جس کو متعلق یعنی کہ وہ سمندر میں ڈوب کے مرا، تو اللہ کی کتاب میں اس کا ذکر ہے کہ اس کو نشانی بنانے کے لیے، عبرت کے مقام پہ یہ لانے کے لیے وہ رکھا، اور جنہوں نے اس کو دریافت کیا اور اس میں سے نمک دریافت ہوا، اور ان میں سے مجھے پکی طرح نہیں پتا ان میں سے یعنی کتنے لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے اللہ کی کتاب پہ۔ ٹھیک ہے، اچھا ایڈمن صاحب آپ جو ایجپٹ ہے، پہلے تو ہمیں بتائیں، بیسک انفارمیشن دیں، ایجپٹ کو مصر اس کا اردو نیم ہے یا اس کو مصر خاص کسی وجہ سے بلایا جاتا ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ ایک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تاریخ آئی وہ عربوں کے ذریعے آئی، اور وہ جو ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے یہ الفاظ جو ہیں، اور جو ماڈرن تاریخ تو خیر انگریزوں کے ذریعے آئی نا، لیکن اس سے پچھلی تاریخ جب انگریز یہاں پہ نہیں تھے تو وہ اس کا ذریعہ ہمارا وہی تھا کہ مارکو پولو ہو گیا، یا ابن خلدون ہو گیا، یا یہ لوگ ہو گئے، یا گریک مائتھولوجی وہ تھی۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ آپ وہ سین دیکھیں کہ ایک یعنی کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرعون جو بات اپنی یہ دنیا قائم کیے ہوئے ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، اور اس کو جا کے للکارو۔ ہاں جی، آپ دیکھیں کہ ہمیں یہاں کوئی کہے
کہ جی ایک بادشاہ وقت کو للکارو تو آدمی کی کیا ہوتی ہے پوزیشن. اور اوپر سے حضرت موسیٰ جو تھے کلیم اللہ تو تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ یا رب العالمین میں تو تتلاتا ہوں. ان کی زبان تھوڑی سی اور تو میری میں گفتگو اچھے طریقے سے نہیں کر پاؤں گا, تو میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دیں. تو وہ یعنی سفارش سے اللہ میاں نے کہ تھوڑی بہت سفارش چلتی تھی. میرے خیال سے میں حافظ ہمارے ساتھ بیٹھا تو فائدہ لے لیتے ہیں. کون سی آیتیں نازل ہوئی تھی؟ ربی یسرلی و شرلی, میرا سینہ, ہاں کہ اللہ میرا سینہ لوگوں کے لیے کھول دے. وہ ہے وہ جو ہے ہاں, تب اس ٹائم پہ اللہ میاں نے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان آیات کی خوبصورتی دیکھیے کہ ان آیات میں آپ دیکھ لیں کہ ہسٹری بند ہے, ریالٹی بند ہے, سائنس بند ہے. یعنی کاش کہ ہم نے ان حافظوں نے, اور میں حافظ صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ کاش ان لوگوں نے اپنی جو ڈیوٹی ہے, ہمارے علماء نے محراب و ممبر کی ڈیوٹی سوائے انہوں نے فرقہ بازیوں میں اپنی انرجی ختم کرنے کے, اگر یہ ہمارے بچوں کو اس کی اصل جو خوبصورتی ہے اس میں لائے ہوتے تو آج شاید ہم اور قوم اور ہوتے. میں ایڈمن صاحب آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا بتاتا ہوں کہ نیا جب نوکری پہ لگا نا, تو یونیورسٹی اچھی تھی, میرے اسکور وغیرہ بھی بڑے اچھے ہو گئے یونیورسٹی کے اندر سے. تو میرا نا مارکیٹنگ کے اندر میں نے جب اپنا میجرس کیے تو آہستہ آہستہ مجھے فائنلی تھا میرا, تو مجھے نا سب سے پہلے مجھے ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کرنے کا موقع ملا. اور وہ بھی بتاؤں گا کیسے ملا. مجھے پتہ چلا شرک کیا ہوتا ہے. فیبرکس اور تھے, سوشل فیبرکس اور تھے. وہاں پر بھی ہم نے فرعون پہ بات کرنی ہے, لیکن سوشل فیبرک پہ میں آپ کے ساتھ ایک پروگرام کروں گا جو معاشرے کے تباہ ہوئے ہیں. اور زیادہ پرانی بات نہیں میں آپ کو بتا رہا, میں آپ سے کوئی 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں جب ہم یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوئے. تو ایڈمن صاحب جب میں اپنے اس کے اندر گیا نا ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے اندر, تو وہاں پر میرے پرانے باس تھے. تو انہوں نے نا ایک پریزنٹیشن ہم دینے جا رہے تھے امار والوں کو. ٹھیک ہے, امار جو ہے نا یہ انہوں نے برج الخلیفہ بنایا ہوا. تو ابھی میں ریکارڈڈ بتا رہا ہوں. تو وہ ایسے ہوا کہ میں نے پریزنٹیشن بنائی, تو بڑی اچھی پریزنٹیشن میں نے بنائی. ان کا ایک فیسٹیول بنایا, ان کے کچھ گھر شر بیچنے تھے, سارا پورا میں نے ایک پلان بنایا بڑا اچھا. تو ایک باس نے آ کے کہا, ینگ جوان باس تھا نا, 2 باس ہوتے ہیں ہر آفس میں, ایک صبح جلدی آ جاتا ہے, جلدی آفس کو لا دیتا ہے, ایک شام کو آتا ہے جو پھر سب کو لیٹ بٹھاتا ہے. یہ رول ہوتا ہے کارپوریٹس کا. تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں یار یہ ریل بچا وہ نا کسی لڑکی کا نام لیا, انہوں نے کہ اس سے پریزنٹیشن دلوا دیتے ہیں. خیر نہیں سمجھا جی, انہوں نے کہا کہ جو سینئر باس تھے کہ نہیں یار دل ہی دے گا پریزنٹیشن. اچھا جی, میرے اوپر تلواریں آ گئی ہیں, میں اب دینے جا رہا ہوں. تو راستے میں اب اس ٹائم پہ ہمارے ٹائم پہ جو ہمیں ہمارے باسز بھی ملے نا وہ بھی استاد تھے. کیا بات ہے یار, کمال. تو میں نا اب ڈروں ایڈمن صاحب, تھوڑا دیکھیں یونیورسٹی کے اندر 50-60 بچوں کو پریزنٹیشن دینا بہت نارمل تھا, میں ڈروں. تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے کہا یار مجھے انہوں نے دیکھا کہ یار گھبرایا ہوا تھوڑا سا بچہ تھا میں. تو مجھے کہا خود بنائی ہے نا. میں کہا خود بنائی ہے, تو پھر کیا ٹینشن ہے. اچھا ایک کام کرو, آپ کا بلیو ہے نا اللہ کے اوپر. میں کہا ہاں بالکل. تو آپ نا حضرت موسیٰ جو تھے نا ان کی زبان کپکپاتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نا انہوں نے لوگوں سے ایڈریس کرنا تھا, خطاب کرنا تھا. تو انہوں نے کہا اللہ میاں میں کیسے کروں گا. تو اللہ میاں نے آیت نازل کی کہ ربی اشرلی, مجھے وہ پوری یاد نہیں, وہ انہوں نے یاد کی. تو تم وہ پڑھ کے نا پریزنٹیشن دے دینا. اچھا اب میں نے بھی ایسے ہی کیا. میں نے جب وہ پڑھی تو میرے پاس 2.5 منٹ کا ڈیٹا تھا, میں 20-25 منٹ بولتا رہا وہاں پر. بڑا اچھا میں بولا وہاں پر, تو میرا بڑا بلیو ہو گیا. تو میں اب جب بھی جاتا ہوں نا سم ٹائم, تو میں گوگل پہ فوراً لکھتا ہوں حضرت موسیٰ دعا, میں اس پہ ہمیشہ بات کرتا ہوں. ایڈمن صاحب مصر کی بات ہو رہی تھی, فرعون کی بات ہو رہی تھی. تو میں نے آپ سے پوچھا ایک پرانے وقتوں کا فرعون ہوتا تھا جس کو عبرت کا نشان خدا پاک نے بنایا. آج بھی ایک فرعون ہے جو عبرت کا نشان بن رہا ہے ہمارے اکارڈنگ. ہمیں تو لگ رہا ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کو پستے بادام کھلائے جاتے ہیں, لیکن میں ابھی اس پہ آؤں گا نہیں. ایڈمن صاحب کیا ہوا ایسا فرعون کے ساتھ کہ اس کی ایگزامپل سیٹ ہوئی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی رسوا ہوا, اور اس کی ایک جو ممی تھی وہ اس ٹائم پہ ایک لعنت کا نشان بنا کے پریزنٹ کی جاتی ہے. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. آپ دیکھیے کہ پہلے میں آپ سے پہلے جاؤں کہ یہ فرعون, اللہ تعالیٰ نے فرعون کو وہ قوت دی, اور دیکھیے یعنی اللہ تعالیٰ کو فرعون کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت پیش آ گئی. اب آپ دیکھیے, آپ اس کو چھوٹی بات نہ لیں کہ اللہ کے آگے کون کھڑا ہوا, یا ابلیس کھڑا ہوا, یا فرعون کھڑا ہوا, یا عمران کھڑا ہوا. عمران
عمران خان کھڑا ہوا. ٹھیک ہے, میری بات آپ چاہے آپ اس کو میں نظر آ رہا ہے مجھے جب آپ کہہ رہے ہیں. تو دیکھیے جو ایک جو کامنالٹی ہے نہ جھکنے والا, کامنالٹی ہے نہ جھکنے والا, ڈٹ کے کھڑا ہے, ڈٹ کے کھڑا ہے, ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, نہ جھکنے والا. اللہ رب العزت جو خالق ارض و سما ہے اس کے سامنے نہ جھکنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ شیطان. نہ جھکنے والا تو وہ شیطان ہے, ابلیس. جی, ڈٹ کے فرعون کھڑا تھا, ڈٹ کے فرعون کھڑا. تو یہ آپ یاد رکھ لیں کہ یہ ٹریڈس جو ہیں یہ نیگیٹو ٹریڈس ہیں, یہ اللہ کے آگے رعونت کے جو ٹریڈس ہیں. اور جو اس کو دیکھیے, ایک تو یہ ہے آپ اچھائی پہ ڈٹ کے کھڑے ہوں جی, لیکن اگر آپ جو ہیں آپ بد کردار ہیں, آپ ایک زانی ہیں, آپ ایک حامی بیٹی کے باپ ہیں, اور وہ دین, وہ سوشل ویلیو جو آپ ان کو تباہ کر چکے ہیں اور آپ اس پہ ڈٹ کے کھڑے ہیں, وہ اپنے آپ کو بڑے, ہمارا میڈیا بھی, ہمارا عدلیہ بھی, ہماری سوشل فیبرک بھی ان کو سمجھتی ہے کہ وہ بڑے باعزت ادارے ہیں یا انسٹیٹیوشن ہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ انسٹیٹیوشن ہو, ادارے ہوں, وہ ان کو بڑا عزت دے رہی ہے. ارمن صاحب, کیونکہ ہم عمران خان اور اب فرعون کے کمپیریزن میں ہیں, لیکن آپ نے بھی بڑی اسکیری بات بولی, میں اس کو انڈورس کروں گا, کہ آپ نے بتایا کہ یہ محاورے ڈٹ کے کھڑا ہے, اور دوسرا آپ نے ایک اور لائن بولی تھی, میں نے کہا تھا نہ جھکنے والا. نہ جھکنے والا, تو جھکا شیطان نہیں خدا کے آگے, ڈٹ کے فرعون بھی کھڑا ہوا. تو اب یہ ان تین لوگوں کے کمپیریزن کے اندر ہیں. ایڈمن صاحب, فرعون نے بھی کیا ایسے ملا رکھے ہوئے تھے اپنے لیے, یا اپنے ایسے پریچر رکھے ہوئے تھے جو اس کو کہتے تھے کہ تم خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہو؟ اچھا, اللہ نے فرعون کو نبی کیوں نہیں بنا دیا؟ لوگ نبی آئے اللہ کی تعریف بتانے, کیونکہ اس میں جو ایلیمنٹ تھا, اللہ نے جو ہے چند ایک چیزوں کو اللہ نے بنی نوع انسان کے لیے ایک نبی جو بھیجے ہیں, جو کہ گائیڈنس کے لیے بھیجے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ توڑتے ہیں ایسے, فرعونوں کے سر کرتے ہیں, ان کا تکبر توڑتے ہیں. فرعون کیا تھا؟ فرعون نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں کے اوپر خدا بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, ابھی جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اس کی طرف کہ جاؤ, اور جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عصا دیا تھا, اور وہ کہا تھا کہ یہ تمہارا محافظ بھی ہے, اور تمہیں, اب حضرت موسیٰ ڈر رہے تھے کیونکہ وہ جادوگر اور وہ سانپ اور وہ زمانے کی کہانیاں جو تھیں, لوگ, اٹ واز اے ان تھنگ, جادو تھا اور طاقت تھی بادشاہوں کی, تو اس کے آگے آدمی تو بالکل زیرو تھے. اب جاتے ہیں اور وہ گفتگو ہوتی ہے, اور گفتگو ہوتی ہے, اگر حضرت موسیٰ اس کو یعنی بات کرنے لگتے ہیں کہ بھائی خدا جو ہے وہ تم سے بڑا ہے, لیکن وہ جو فرعون ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. ہاں جی, کہتا ہے میں خدا ہوں. اس نے کہا تو خدا تو لوگوں کو موت اور حیات دیتا ہے. تو اس نے کہا 2 بندے لاؤ. اس نے کہا ایک کو, کہتا میں بھی دیتا ہوں. ایک کو آرڈر کیا کر دو, دوسروں کو چھوڑ دیا. اس نے کہا میں بھی دیتا ہوں. ایک کو زندگی دی, ایک کو موت دی. تو اس نے کہا کون سی پاور ہے میرے پاس؟ اب وہ اس کو دیکھیے کس طرح اس ورلڈ کپ سے, یعنی کہ ہم ایک تو یہ دیکھیے کہ ایک وہ ورلڈ کپ جیسے یہ ہم دیکھ لیں کہ یہاں پہ پلمانی کا وہ جو ہے ورلڈ کپ نے کس طرح مسمرائز کیا ان سو کالڈ محمد کے غلاموں کو. ٹھیک ہے, ان سو کالڈ دین محمد کے پیروکاروں کو کس طرح مسمرائز کیا ہوا ہے اس ورلڈ کپ نے. اور وہ بھی مسمرائز یعنی کر رہا کہ تھا. یہ بھی سامری جادوگر نے جیسے وہ بچھڑا بنایا تھا, ہاں جی, اسی طرح یہ جو بنی یعنی کہ روتھ چائلڈ نے یہ ورلڈ کپ ہمارے پہ 92 کا ورلڈ کپ امپوز کر دیا. تو ہم جو ہے یہ نیشن جو ہے, یہ فرعون کی نیشن جو ہے پاکستانی عمرانڈور نیشن جو ہے, یہ ورلڈ کپ کے آگے جھک رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایڈمن صاحب, اب آپ دیکھیے نا ایک بات میں ابھی جب نہیں مانتا تو
جادوگر جو تھے, جو سب فرعون نے اکٹھے کیے تھے, انہوں نے اپنے جادو کے زور سے سانپ ہی سانپ چھوڑ دیے. اچھا. اب حضرت موسیٰ جو ہیں ظاہر ہے ایک انسان ہے, اگر نبی پاک بھی اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں, بالکل جی, تو وہ جو تھے گھبرا گئے, تو پھر اللہ نے کہا کہ اپنا عصا ڈال. تو اس نے ڈالا تو ایک اژدہا بن کے تمام سانپوں کو کھا گیا. اور تمام جادوگر جو تھے انہوں نے کہا کہ موسیٰ سے پوچھا کہ تمہارا خدا کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تو آسمانوں پہ ہے. تو جو اس کا وزیر تھا حامان فرعون کا, اس نے کہا حامان تم ایک اوپر سیڑھی بناؤ, دیکھیں کہ ہم خدا کدھر ہے. لیکن جو جادوگر تھے ان کو پتہ لگ گیا, وہ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں بے بس ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کے خدا کو مانتے ہیں, اور جو فرعون تھا انہوں نے اس کو بھی کرا دیا. مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو فرعون وقتاً فوقتاً پیدا ہوتے رہتے ہیں, اور اس وقت کا فرعون جو ہے وہ جو ہے میری نظر میں عمران خان ہے. کیونکہ سوشل فیبرک جو ہے اس نے جس طرح تباہ کیا دین محمد کا. لیکن دین محمد جو ہے اس کی آپ دیکھیے نا, آپ ایک بات میں دیکھیے, ہمارے علماء جو ہیں وہ 6 گھنٹے کے لیکچر دے سکتے ہیں, تقریریں کر سکتے ہیں, شاید بہت یعنی ان کی مدلل گفتگو ہوگی, لیکن ہمارے بچوں میں یہ ذہنوں میں یہ چیز نہیں آئی کہ جو دین محمد کے پیروکار ہیں وہ ایکچولی ان کا تمام انبیاء کے بعد جو خاتم النبیین ہے, وہ سالہ جو لب لباب ہے, وہ جو بالکل نچوڑ ہے دنیا کا, وہ دین, وہ اس دین کے حامی ہیں, حامل ہیں. ایسا ہی ہے. تو وہ اس دین کو اگر توڑنے کے لیے روتھ چائلڈ نے کرکٹ کا کپ جتوا کر, اور اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس کی سوشل فیبرک تباہ کی ہو, تو ہمارے جو محراب و ممبر کے جو پہرا دار ہیں, ہمارے پیر فقیر, ہمارے علماء, ہمارے مولوی, ہمارے ملا, یہ کس طرح ناکام ہوئے, اسی مرانڈو ہو گئے سارے, اور اسی فرعون کے پیروکار ہو گئے. چاہے طارق جمیل ہو, چاہے صدر الحق ہو, چاہے سنی تحریک ہو, چاہے وحدت المسلمین ہو, چاہے جماعت اسلامی ہو. آپ دیکھیے کہ یہ میں پیرل دیکھتا ہوں, پیرل بالکل ٹھیک ہے. ادھر ایک فرعون ہے, یہ جادوگر ہیں اس کے. ٹھیک ہے احمد صاحب, ادھر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے. آپ نے کلیریفائی کیا کہ فرعون نے رکھے ہوئے تھے جادوگر, ٹھیک ہے, عمران خان نے رکھے ہوئے اپنے لیے یہ جادوگر ہیں, یہ اس کے جادوگر ہیں جو دین کا پریچ کر رہے ہیں. آپ ان کو اس کے, اچھا ہمارے یہاں پر اسپیسیفکلی میں آپ سے پوچھوں کہ عمران خان صاحب کی انڈورسمنٹ دینے طارق جمیل صاحب آتے ہیں, اور وہ رو کر کہتے ہیں یا اللہ پاک, وہ اس آرمی چیف کے بارے میں 27ویں رمضان المبارک کو ان گناہ گار آنکھوں نے دیکھا کہ طارق جمیل کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اس کی برکات سے چاہے ہمیں دے نہ دے, لیکن اس کو کہ جو اس کو کامیاب کر. اچھا اب طارق جمیل صاحب کی اپنی بھی ایک فالوئنگ ہے, لازمی بات ہے, لوگ ان کو سنتے ہیں. اب وہ عمران خان کو آ کے پریچ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں. دوسری طرف طارق جمیل صاحب کی کتنی انٹلیکچوئل ڈسآنیسٹی ہوگی کہ ایک بندہ ساری عمر ننگا بیچوں پہ گھوما, ایک بندے کی ننگا ہو کے پینٹنگز بنوائی اس نے, ایک بندے نے دنیا کا ہر غلط کام کیا اس نے, وہ اس کے بارے میں, اور وہ بندہ یہ بھی بول رہا ہے کہ اللہ پاک نعوذ باللہ میری نبیوں والی ٹریننگ کر رہا. وہ یہ بولتا ہے, عمران خان نے اسٹیج پہ آ کے بولا. طارق جمیل صاحب نے پھر بھی آ کے نبیوں والی ٹریننگ جو ہے, آپ یا بیٹے ذرا بچوں کے لیے یہ بھی بتائیں نبیوں کی ٹریننگ کیسی ہے. آپ سرور کائنات شیب ابی طالب کیا نبیوں کی ٹریننگ تھی, کیا 3 سال وہ جلس آپ دیکھیں کہ وہ گھاٹی آپ دیکھیں شیب ابی طالب, تو مدینہ سے جو 3 میل کے فاصلے پہ ہے, وہ 2 جلتے ہوئے پہاڑ ہیں, بالکل یہ بے آب و گیا پہاڑ ہیں وہ. اس میں 3 سال گزارنا, اور وہ حالات دیکھیں کہ بی بی ختیجہ جیسی عورت, عبد المطلب جیسے یعنی ان کی ہستیاں, ابو طالب, وہ جو ہیں وہ چھوڑ کے نہیں گئے سرور کائنات, کھڑے رہے, وہ ساتھ رہے. اور جب ابھی کھانے کو کچھ نہیں ہے اور بچے بلک رہے ہیں,
تو ہانڈی میں کیا پکایا جا رہا ہے؟ سڑی ہوئی جوتیوں، چمڑا اور پتھر، اور تاکہ بچے جو ہیں وہ کہیں کہ پک رہا ہے. میرے خدا، یہ ان علماء کو، ان جماعت اسلامی کو، ان فضل الرحمان کو، اس اچکزئی کو، یہ ہمارے ججز، وکیل اور جو دانشور ہیں اور میڈیا کے لوگ ہیں، یہ کتنے ظالم ہیں کہ اس سرور کائنات کی جو ٹریننگ ہو رہی ہے اس کو آپ کس کے ساتھ آپ دے رہے ہیں؟ یہ کہہ رہا ہے میری ٹریننگ کیا ہو رہی ہے. وہ لڑکی جو ننگا، اس کے ننگے الف ننگا ہو کے یہ پینٹنگ بنا رہی ہے اور یہ اس کی تمام ضروریت بشمول کے پوری کر رہی ہے، اور اس کے بدلے میں یہ الف ننگا پینٹنگ بنا رہا ہے اور وہ اس کی نمائش لگا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیے، پہلے ان کو تو چھتر بعد میں مارنے چاہیے جو اس جیسے آدمی کو جو ہے وہ اپنا ریاست مدینہ کے اس تخت پہ بٹھائے جس پہ کبھی جو ہے سرور کائنات بیٹھے ہوں، ہمارے خلفائے راشدین بیٹھے ہوں. یعنی حضور کے بعد جو پہلے بیٹھے اس کرسی پہ تو پہلے حضرت ابو بکر ہوں، پھر عمر ہوں، پھر حضرت عثمان ہوں، حضرت علی ہوں، حضرت حسن ہوں، اس کے بعد یہ خبیث، یہ جو ہے عمران خان جی. یہ ہاں. تو تم مجھے بتاؤ کہ آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ کتنی زیادتی کی، دھوکہ کیا جی. اچھا ایڈمن صاحب، آپ نے دریا نیل بھی دیکھا؟ جی بالکل. وہ بھی دیکھیے، وہی دریا نیل ہے جس کے متعلق سٹوری یہ تھی کہ ہر سال ایک لڑکی جو ہے اس کو ڈالا جاتا تھا ورنہ طغیانی آ جاتی تھی، اور مصری جو ہیں وہ ڈرتے تھے. اور جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو گئے، آپ نے دریائے نیل میں لکھ کے یہ کہا ڈال دو کہ یہ اللہ کے حکم سے یہ جو ہے، یہ جو بندوں کی یہ جو ہے یہ دریا ہے ان کے لیے بنائے ہیں، اور اللہ کے حکم سے وہ جو ہے ان کی، یعنی ان کے لیے بنا ہے. اور کوئی تو آپ دیکھیں کہ وہ کاغذ کے پرزے سے دریائے نیل اور وہ لڑکی کی جان بچ گئی. اور میں آپ کو ایک اور جگہ کا واقعہ بتاتا ہوں. میں بیٹے ٹیونس میں سفیر رہا ہوں. ٹیونس میں ایک جگہ ہے کیروان. ہاں جی، کاروان جس کو آپ اردو میں کہہ رہے ہیں. کیروان یونیورسٹی بھی ہے، اور یونیورسٹی آف کیروان کی پڑھائی اور ہے، اور اس کے بعد بنی آپ کی یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا، میں یہ جو ہمارے قاہروں میں یا قاہرہ میں یا مصر کا جو ہمارے جو لوگ کہتے ہیں کہ میں وہاں کا کوالیفائڈ ہوں، وہ کون سی یونیورسٹی ہے؟ یعنی کہ ہاں الازہری کروڑ کے. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیے، ان لوگوں سے پوچھیں داڑھیوں والے، محرابوں والے، کہ الازہر یونیورسٹی کس نے بنائی تھی؟ الازہر یونیورسٹی بنی دیکھیے یہ اسماعیلیہ آغا خانیوں نے بنائی تھی. ٹھیک ہے. یہ ان آغا خانیوں نے بنائی تھی جو کہ آج مسجدوں میں نماز میں، روزوں میں، حج اور عمرے میں یقین نہیں رکھتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ پھر اس الازہری جامعہ الازہر کا کوئی کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے؟ کیا آج امت کے مسلمان جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، عمرہ حج عمرہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل کرتے ہیں. تو پھر جنہوں نے بنائی تھی وہ تو نہیں کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ڈائیکوٹمی جو ہے، یہ بجائے علماء کے اس کے متعلق عوام الناس کو، ہمارے بچوں کو آگاہ کرتے، یعنی کہ یہ فیشنی اسلام کو انہوں نے پروموٹ کیا. تو ایڈمن صاحب، آج تک خدا کے آگے نعوذ باللہ کوئی فرعون کھڑا نہیں ہو پایا. پرانا فرعون بھی جو تھا وہ بھی سمندر برد ہوا. ٹھیک ہے. آج عجائب گھر میں آپ ذرا امیجن کریں، ہم تھوڑا دیکھیں کہ بہت سارے فرعون آئے، کوئی ایک تو نہیں تھا نا. لیکن یہ جو خاص فرعون جس نے ٹکر لی حضرت موسیٰ سے، جو کہ دریائے نیل میں جو ہے، اور جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتایا کہ اس کو ایک لوگوں کے لیے ایک بنا دیا جائے گا، عبرت کا نشان. تو جب یہ ڈوبا اور جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا فرینچ نے،
تو وہ انہوں نے دیکھا اس کے جب باڈی میں سالٹ کہاں سے آیا. اچھا. وہ سالٹ نے کہا کہ یہ سالٹ سمندری سالٹ کہاں سے آیا. تو انہوں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ قرآن میں جو ہے یہ بنایا گیا ہے کہ ذکر ہے. اور اگر مجھے یاد نہیں, ابھی میں ان لوگوں کے نام نہیں لے سکوں, کہ کئی لوگ جو ہیں اس کو دیکھ کے کہ اس کی باڈی اللہ نے پریزرو کی, یعنی پریزرو کی اس زمانے کے لیے, اس کو ضائع نہیں کیا پر پریزرو کی, اور پھر اس کو دیکھ کے کئی لوگ ایمان لے آئے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے انفارچونیٹلی جو ہماری پاکستان جو بنا ہے, ہم نے پاکستان کی بنیاد کو کبھی ڈسکس نہیں کیا. یہ پی سی بی ہو, یہ جو ہیں یہ کرکٹ کو اللہ اور رسول سے انہوں نے اوپر لے آئے ہیں. یہ جو ہیں کیا مجھے بتائیے کہ انہوں نے جو ایک افیون لگا دی ہے پاکستانی کی, جس طرح چائنا کو گورے نے جب انڈیا میں تھے تو گوروں نے جو انڈیا کی افیون تھی وہ چائنا بھیجا کرتے تھے. ٹھیک ہے. جب انہوں نے بند کی چائنا مطلب چائنا وار ہو گئی. یہاں پہ یہ اس طرح نشہ ہے کرکٹ کا کہ یہ اپنے جو وجود سے کہ بنا کیوں ہے پاکستان, یہ کس لیے بنایا گیا تھا, اس کے مقصد کو بھول گئے. فرعون کو زوال دلانے کے لیے حضرت موسیٰ آئے. عمران خان جیسے فرعون کو زوال دلانے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ اب تو نبوت بھی ختم ہو چکی ہے. دیکھیے بیٹے, وہ ایک محاورہ ہے کہ ہر فرعون را موسیٰ. یہ ایک فرعون نہیں ہے, یہ بنی نوع انسان کی تاریخ میں بہت سے فرعون آئے ہیں. لیکن عمران خان کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اللہ نے جتنا ابھی خود اس کی حرکات نے, اس کے خاندان نے جتنا ننگا کر دیا, جو ابو جہل کا خاندان ہے, اس کی بہنوں نے, یعنی آپ دیکھ لیں کہ کہاں یہ مملکت خدا داد جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی قربانی دے کے حاصل کی گئی, ہم 70,000 عورتوں کی عصمتوں کی قربانی دے کے حاصل کی. کس لیے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور 2 نیشن تھیوری, 2 نیشن کون سی ہیں؟ ایک ہندو نیشن, ایک مسلمان نیشن. اور مسلمان نیشن کے لیے بنائی گئی, اور مسلمان نیشن کا جو ہے قانون کیا ہے؟ قرآن. جی. اور قرآن کے لیے بنائی گئی, اور اس کے لیے اس کا خبیث بہنیں, اس کا خمیس ابو جہل کا خاندان, وہ دشمنان دین اسلام, دشمنان یہ مملکت پاکستان جو ہے مودی اور ہندوستان کے ساتھ جا کے کھڑی ہیں. لیکن ایڈمن صاحب وہ ایک طرف تو کہہ رہی ہیں کہ عمران خان جیل میں صرف قرآن پڑھتا. بات سنیں, قرآن پڑھے بھی اگر, اچھا تو کیا قرآن پڑھنا جو ہے, کیا آپ کے خیال میں حضور کے زمانے میں جو عرب میں, ابھی آپ لوگ اتنے جاہل ہو تم بھی, کیا قرآن پڑھنا, قرآن ایک کتاب ہے, جس کو عربی آتی ہے قرآن پڑھ لے گا. قرآن پڑھنا اور قرآن میں یقین کرنا اور قرآن پہ عمل کرنا مختلف چیزیں ہیں. ابھی آپ کا خیال جو ہے مڈل ایسٹ کے جو عیسائی ہیں وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ عربی میں پڑھ سکتے ہیں. تو پھر کیا امریکنز نے اور جو خاص طور پر برٹش نے لارنس آف اریبیا کو, اور جو وہ دوسرا تھا جو وہ جس کا نام میں بھول گیا ہوں, فلبی یا کیا تھا, وہ دونوں کو وہ نہیں جانتے تھے عربی. جی. حتیٰ کہ ان میں سے ایک جو ہے اس کا نام خالد رکھا گیا, اور انہوں نے ایک عرب عورت سے خالد نام رکھا گیا اس کا, اور عورت سے شادی بھی کی تھی. اصل میں ہم فیشنی اسلام کو پروموٹ کیا, ہم نے دین محمد کو دفن کیا, اور فیشنی اسلام عمرانڈو کے اسلام کو پروموٹ کیا کہ اذان ہو تو بیویاں سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں, اذان ہو تو تقریر بند کر دو. لیکن ہر زدگی اس مملکت کے خدا داد میں آپ دیکھ لیں نا کہ جس آپ اس کو نظریاتی اسلامی ریاست مانتے ہو کہ نہیں؟ مانتے ہیں جی, بالکل. اگر مانتے ہیں تو کسی نظریاتی اسلامی ریاست میں اس کی عدلیہ ایک ایسے شخص پہ, چاہے اس پہ الزام ہی ہو کہ وہ جھوٹا, منافق, چندہ چور اور
بیٹی کا باپ ہے اس کو بغیر تحقیق کے صادق اور امین کا مہر اس پہ لگا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں تمہارے منہ پہ پھر ماروں نا, تم منافق جھوٹے, تم مجھے یہاں بیٹھ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پہ ٹھپا لگایا؟ تو آپ کیا کر رہے تھے ایڈمن صاحب اس ٹائم پہ؟ آپ کیا یہ آپ میری باری آگے, آپ کیا کر رہے تھے بھائی کا آپ بچے تھے, میں تو بات چلا رہا ہوں. نہیں اب بات سنو, میں نے تو اس کو چھوڑ دیا تھا نا, پیسے لگا کے اس کو ٹی وی پہ. اچھا بات سنو, ابھی تم یہ جو ہے نا, تم ٹپیکل جو میڈیا ہے نا, تم وہ اس کا روپ ڈال دیتے ہو. یار آپ نے عمران خان کے اوپر پیسے نہیں لگائے. پہلے بات سنو, میں نے پیسے لگائے, اور کیا حکومت پاکستان نے نہیں لگائے؟ کیا برقی نے نہیں لگائے؟ جنرل ضیاء نے نہیں لگائے؟ اس نے یہ کیا آپ کے جو ہے اسی کے جو آپ کے جو ایئر کرافٹ والے سے کیا نام تھا ان کا, جن کا جہاز استعمال ہوتا تھا؟ اب مجھے نہیں اب میں نہیں جان, میں میڈیا پہ بیٹھ, آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی. ہیلو ایڈمن صاحب. اچھا ایڈمن صاحب, لیکن اب اگر ہم پروگرام کو اپنے اختتام کی جانب لے کے جائیں, میرے بات یہ ہے کہ وقت کا فرعون ہے, ٹھیک ہے, اور وقت کا فرعون ہے وہ جو کہتا ہے کہ نہ جھکنے والا نہ بکنے والا. کس چیز پہ؟ جس کے متعلق اس کی پریزنس میں یہ کہا جائے کہ صرف دنیا میں 2 ماں باپ جو ہیں وہ قابل عزت ہیں. یہ تو بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. دیکھو بات سنو, ڈرتا لگتا ہے اس بات. تم دیکھو, تم حرامی ہو. کب مارنے لگے؟ میں اس لیے کہ تم جو میڈیا سارا حرامی ہے, سارا میڈیا. ابھی میں نام لوں گا تو وہ میرے گلے پڑ جائیں گے. 1 to all media is حرامی, کیونکہ وہ ایک تو اچھا ہو گیا, کوئی پھوکا مارن دیے پہلے. دیکھیں بات سنو بیٹے, سیریس بات کر رہے ہیں, میں بھی سیریس بات کر رہا ہوں. میں کوئی یہاں پہ مداری کا تماشا نہیں کر رہا ہوں. جو نظریہ, پہلے بات ایک یاد رکھو کہ جب آپ نظریاتی اسلامی ریاست کہتے ہو تو آپ کے اندر اگر سرور کائنات کے دین کی عزت نہیں ہے تو پھر آپ اس کا نام نہ لو. صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک بات. آپ اس کا میڈیا ہو, آپ اس کے اسپوکس پرسن ہو, اور وہ حرامی اور زانی بدکار چندہ چور جو یعنی کہ ثابت ہو چکے ہیں, وہ اس کو خان صاحب طلعت حسین ہو, معید ہو, منیب ہو, یعنی کہ تم ہو یا کوئی اور ہو, ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, تو اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے, یا حامد میر ہو یا کوئی اور ہو. اول تو یہ میڈیا, اور یہ دیکھیں 5 جیمیں جو میں نے کہا تھا حرامی ہیں. پہلی بے ضمیر جج ہے, ٹھیک ہے, جس نے نظریہ ضرورت پہ جو ہے ٹھپا لگایا, ٹھیک ہے, اور اس کو کہا. دوسرا ظالم جاگیردار, ٹھیک ہے, گورے کا پالتو, گورا پرست, ٹھیک ہے, جو کہ ان سب کو, بطہ خوروں کو اور یہ سب کو پالتا ہے. تیسرا یہ جاہل جہادی جو خوارج اور فتنہ ہندوستان والے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے ہمیں جو ہے جو جہاد کا ٹھیکہ دے دیا ہے. چوتھا آپ کا یہ جو ہے یہ جو ہے یہ چوتھا جو آپ کا یہ آپ لوگ ہیں جرنلسٹ, یہ آپ ہیں, ٹھیک ہے, جن کو اچھے نوٹ نہ لگاؤ تو وہ جو ہے وہ ان کو بھائی ایسے کیا جی 35 لاکھ تنخواہ, 50 لاکھ تنخواہ, یہ فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں, یہ بنے ہوئے ہیں. راحت فتح علی خان کہتا گانا گانے کا 1.5 لاکھ کروڑ روپے لیتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں وہ حرامی کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ خان کو پروموٹ کرتے ہیں. ایڈمن صاحب آخری سوال ہے میرا پروگرام کا. ہر ایک نے اپنی قبر میں اپنا حساب جا کے خود دینا کہ میرا حساب کسی اور نے دینا؟ مجھے بتائیں کہ خود دینا. پی ٹی آئی والوں نے جو ہے نا وہ عمران خان کو دینا ہے. اور عمران خان کا حساب کنہوں نے دینا؟ پھر عمران خان نے کسی کو پتہ کہ اس نے ابلیس کو دینا, یہ دجالی فتنہ ہے نا, اس کو دے گا جا کے. اگر ہم نے چلے مسلمانوں نے, میں پی ٹی اے والوں کی بات نہیں کرنا, اگر ہم مسلمانوں نے اپنا حساب اللہ میاں کو دینا, کسی کو نہیں دینا, تو عمران خان کے قرآن پڑھنے سے جیل میں ہمارا کیا تعلق؟ وہ تو اپنے لیے پڑھ رہا ہے. بات سنو کہ وہ جی جیل میں قرآن پڑھ رہا ہے, واہ 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 واہ. میں نے تو چیلنج کیا, میرا چیلنج لے لیں آج. میرا چیلنج بھی اگر ہے باپ کے اولاد تو میری چیلنج, پہلے میرا چیلنج لے لیں. پھر میرا چینل ہے, میرا چیلنج ہے کہ عمران خان قرآن کھولے, قرآن کی ایک آیت بھی
ٹھیک طریقے سے پڑھ کے سنا دے, میں اپنا پوڈ کاسٹ تک بند کر دوں گا. ربش. کیا قرآن کے یہ جتنے حافظ بیٹھا ہے کہ قرآن کی صرف تلاوت صحیح کرنے سے اسلام, یہ وہ بھی نہیں کر سکتا نا. ہولڈ آن, لسن ٹو می. میں رب جلیل کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں ایسے حافظوں کو ملا ہوں جن کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کتنے ہیں. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں, اور ایک سے زیادہ کو. ہم نے اب بات اور سن لو. یہ قرآن کو پڑھنا کیا پڑھ لینا قرآن کو. اگر ایک یہودی پڑھ لے قرآن کو تم سے بہتر, اگر کوئی عیسائی پڑھ لے یا کوئی اور پڑھ لے, تو کیا وہ جو ہے اس نے بڑا مال کا مارا؟ نہیں. آپ کا جو آپ نے اسلام کا جو نظریہ ہے جو ہے کہ ایک تو شرک نہیں اللہ سے, اور دوسری یہ اللہ کی کتاب ہے, اور جو اس میں لکھا ہے جی, تو اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے دو چیزیں یاد رکھو. ایک لکھا ہے سورہ مومنون میں ہے, یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں مجھے غلط ثابت کر دیں, کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اپنی شرمگاہ کے امین ہیں. تو اگر میں اپنی شرمگاہ کا امین نہیں ہوں تو میں صادق اور امین کہاں سے ہو گیا؟ بالکل ٹھیک ہے. تو پھر یہ جعلی ہے, یہ ہمیں قرآن نہیں پڑھ رہا ہے. پھر دوسری بات آپ دیکھ لیں کہ اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے, یہ جج اور آفریدی صاحب سن لو, اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں غالباً ایک ہی رکوع میں یا ایک ہی اس میں کہا ہے کہ جو ہم نے اتارا ہے جو لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی فاسق ہیں, وہی فاجر ہیں, وہی ظالم ہیں. تو یہ حامی جج, یہ حامی وکیل, یہ بڑوے جو اس کے ساتھ ابھی تحریک چلا رہے ہیں اب جو ہے آئین کی, یہ حامی ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اب مجھے پہلے جواب دو. آڈینس سے پوچھتے ہیں نا, تم کیوں نہیں جواب دیتے؟ میں تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. تم میرے ساتھ تو چلا رہا ہوں نا, کھڑا تو چلا رہا ہوں نا. ہولڈ آن. کھڑا تو فون سنتا ہوں نا. کی چلا رہے ہیں تم, کی چلا رہے ہیں, بند کر. تم پتہ ہے کیا, تم جو میاں مسافر تم بھی سچے, بی بٹیاری تم بھی سچے. آپ کو لگتا ہے ایسے آ رہے؟ بالکل. جتنا میڈیا, جتنے حامی جو ہیں, یہ ہمارا میڈیا ہے پاکستان, دین محمد کو تباہ کرنے والا ہمارا عدلیہ اور میڈیا اور علماء ہیں. ٹھیک ہے. علم صاحب, فرعون کو ختم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ آئے تھے, پاکستانی فرعون کو ختم کرنے کے لیے کون آیا؟ میں. آپ کے ہاتھوں لکھا ہوا ہے. پھر میری بات سنو, 25 سال سے اس مشن پہ ہوں, کیونکہ اس کو لانے والا کون تھا؟ پرویز مشرف. جی ڈیڈی. ٹھیک ہے. اور میں نے پرویز مشرف کو کیا لکھا تھا کہ تم ہیلو اڈمیر صاحب, آواز نہیں آ رہی اڈمیر صاحب, آواز نہیں آ رہی اڈمیر صاحب. میں نے پرویز مشرف کو لکھا تھا, آواز نہیں آ رہی اڈمیر صاحب. یار اڈمیر صاحب کیا ہو گیا یار, تو پرویز مشرف یہ لکھا تھا. ایڈمن صاحب آواز نہیں آ رہی. ہیلو ایڈمن صاحب, میرے خیال سے سگنل کا مسئلہ تھوڑا سا. ہم پروگرام کو ختم کر رہے ہیں. آپ کو جتنے بھی سمجھ آئے اور آپ کو پتہ چلے گا پاکستانی فرعون کو خاتمے کرنے کے لیے یہ کھڑے ہوئے ہمارے ساتھ یہ کریں گے, تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.